اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دیتا ہے، اور مومن جب بھی بات کرتا ہے تو دیکھتا ہے، اگر فائدے کی ہو تو بات کرتا ہے ورنہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور فاجر کی زبان خوب چلتی ہے، اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ نمبر 2، بے کلامی اور گالی گلوچ۔ اس سے مراد ایسی بات ظاہر کرنا ہے جس کے بیان سے انسان شرم اور ندامت محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرمایا کہ ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ حضرت ابراہیم بن میسر علیہ رحمہ میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا دین حق ہے، دنیا کی ہر قوم یہ سمجھے ہوئے ہے کہ ہمارا دین حق ہے اور باقی ادیان باطل، لیکن حقیقت میں دین اسلام حق ہے اور باقی تمام دین باطل۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہر دین میں رہ کر انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک محبوب ہو، اس کے چند عاشق ہو، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہو محبوب مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، محبوب مجھ سے راضی رہے، محبوب مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، محبوب مجھ سے راضی رہے، تو اس میں فیصلے کرنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ محبوب کس سے راضی ہے۔ تو دین صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر دین والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے کہا آؤ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کس دین کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین فلاح پانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جریر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ اسلام اللہ کا دین ہے جس کے لیے انبیاء کرام آئے، اسی کی طرف اولیاء اللہ نے رہبری کی، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، اور بغیر اسلام کوئی نیکی قبول نہیں۔ میں دین اسلام پہ قربان جاؤں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ مرتبہ بھی شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم کوئلوں پر سجدہ ہی کیوں نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں دین میں یہ خوبی نظر آئی، فلاں دین بہت اچھا ہے، ان کا تہوار بہت اچھا ہے، نصارہ کا تہوار بہت اچھا ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں یہود کی بعض باتیں بہت بلی معلوم ہوتی ہے، آپ اجازت دے تو ہم وہ لکھ لیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تمہیں یہود اور نصارہ کی طرح اپنے قرآن پر اعتماد نہیں؟ میں تمہارے پاس روشن خالص دین لے کر آیا ہوں، روشن دین لے کر آیا ہوں، صاف دین لے کر آیا ہوں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائے، وہ بھی ہمارے دین کی پیروی کرے گے، وہ بھی میری پیروی کرے گے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گزشتہ آسمانی دین اب اس میں عمل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان میں ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، زمین پر بہت سے کلمے پڑھے گئے، ہر امتی نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن کل قیامت والے دن امتیں تو کیا، ان کے نبی بھی ہمارے آقا کا کلمہ پڑھے گے۔
میرے بھائیوں، قبر میں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کے دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلی امتوں میں جو مر جاتا تھا اس سے تو حساب قبر ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ قانون نافذ ہوا تو حضور کے زمانے میں نافذ ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن افسوس ہے آج یہود و نصارہ دین کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں۔ ایک درندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو ہمارے بہن بھائی ہے، وہ ہمارے مسلمان ان سے دوستی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے دین سے دوری اختیار کر لی، ہمارے نوجوانوں نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں درس و تدریس کرے، اپنے گھر والوں کو بٹھائے، ان کو بتائے دین کے بارے میں۔ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہمیں ایک مشن دیا، آپ نے ہمیں ایک نعرہ دیا، آپ جس نعرے کی وجہ سے اس ادارے کی بنیاد ہے وہ نعرہ دیا۔ اب میں وہ نعرہ لگاؤں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ قبلہ میں کہوں گا کہ مجھے دین اسلام سے، آپ نے کہنا ہے پیار، مجھے دین اسلام سے، اونچی آواز میں کہنا، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سارے مل کے بولے جناب، سبحان اللہ۔ اب بیان کی تشریف لاتے ہیں جناب محمد طلحہ تقی صاحب، تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت بات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اگلے مقرر تشریف لاتے ہیں جناب سید فضل شاہ صاحب، ان کا موضوع ہے ائمہ اربعہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب علی اکبر صاحب، جن کا موضوع ہے طہارت کی اہمیت۔ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت بات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تمام پیارے بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہماری زندگی کے تمام معاملوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جہاں پہ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے اور دیگر زندگی کے معاملوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ اسلام طہارت کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے طہارت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے یہ نصف ایمان ہے، یعنی طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طہارت کا کیا مقام ہے۔ اسلام اور طہارت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الدین علی النظافہ، جو دین کی جو بنیاد ہے وہ نظافت پر ہے، دین کی جو بنیاد ہے وہ طہارت پر ہے، پاکیزگی پر ہے۔ جب دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے، طہارت پر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت کا اسلام میں کیا مرتبہ مقام ہے۔
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو طہارت کے مسائل سکھایا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں یعنی کہ مسجد قباء میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ستروں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کے گروہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے، تمہاری طہارت کیسی ہے، تمہاری طہارت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری طہارت کیا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، پتہ نہیں، بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ امت آگاہ ہو جائے طہارت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس طہارت سے خوش ہوتا ہے، کس طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نتودع للصلاۃ، کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور پھر فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ ونغتسل من الجنابہ، اور جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں، ونستنجی بالماء، اور ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوذاک، فرمایا یہی پاکی ہے، فعلیکم، پس اسے لازم کر لو۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی وضو کریں، غسل کریں یا استنجا کریں تو اسے خوب اچھی طریقے سے کریں تاکہ رب تعالیٰ ہمیں پسند فرمائے، کیونکہ رب تعالیٰ خوب ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے اور محبت بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی طہارت حاصل کریں تو خوب اچھی طریقے سے طہارت حاصل کریں۔ اور طہارت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت یہ ہے کہ بندے کا جسمانی طور پر پاک ہونا، یعنی کہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا، یعنی کہ وضو کرنا، جب بندہ نماز کے لیے تو وضو کرتا ہے اور اس کے علاوہ غسل کرتا ہے، یہ حد سے اکبر ہے، تو بندے کا جسمانی طور پر پاک ہونا یہ ظاہری طہارت ہے۔ اور باطنی طہارت یہ ہے کہ بندے کا اپنی نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لینا، یہ طہارت کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ اور باطنی طہارت کب حاصل ہوگی؟ جب بندہ اپنے رب کے حضور جھک جائے گا، توبہ کر لے گا، تو رب تعالیٰ اس کو باطنی طہارت عطا کر دے گا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المعجوب شریف میں کتاب طہارت میں لکھتے ہیں کہ بغیر جسمانی طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، جس طرح بغیر جسمانی طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح بغیر باطنی طہارت کے بندہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ظاہری طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں چاہیے کہ ہمیں باطنی طہارت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جب ہم باطنی طہارت کا اہتمام کریں گے، اپنے نفس کو، اپنی روح کو پاک کر لیں گے، تو اب رب تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت پر بھی ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر ہم ظاہری طہارت کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ہمیں باطنی طہارت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہمیں طہارت کے متعلق بتا رہے تھے کہ یہ بالخصوص مجید میں ارشاد فرما دیا، اور قیامت تک جب بھی مومنین مومنات یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے تو یہی ارشاد فرمائیں گے، یہی کہیں گے کہ جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، وہ جاہل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان گستاخیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی رضا ساکی صاحب، جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق جو بھی فتنہ اور فساد پھیلایا جاتا ہے اس کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا احکام نازل فرمائے ہیں۔ اب ہماری اصلاح فرمانے کے لیے ہماری بزم کے انچارج حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ جب غلطی میں اشارہ کر کے میں آواز بہت لگاؤں گا۔
تمام پیارے بھائی کھڑے ہو جائیں. اب سلام کے دو اشعار پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد استاد جی دعا فرمائیں. مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت بلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا فتح باب نبوت بے حد درود فتح باب نبوت بے حد درود ختم دورے رسالت بلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا السلام خدا کے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جتنے بھی طلباء یہاں کے رہائشی ہیں وہ سارے ادھر ہی بیٹھ جائیں.